مدثر اوسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان ملک شاہ اول کے بیٹے سلطان برقیہ روق کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر وہ کون تھے اور ان کا چھوٹا سا 4 سالہ دشمن کون تھا، اور اس کی تمام تر زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ خواتین و حضرات، برقیہ روق کا نام رکن الدین بن سلطان ملک شاہ اول ہے، کنیت ابو المظفر اور لقب برقیہ روق رکن الدین اور خطاب شاہی شہاب الدولہ اور خطاب شاہی شہاب الدولہ مجد الملک ہے۔ برقیہ روق کی پیدائش 474 ہجری 1081 عیسوی میں ہوئی۔ برقیہ روق سلطان ملک شاہ اول کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی والدہ کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ 19 نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ اول سلجوقی کا انتقال ہوا تو ترکن خاتون، جو کہ ملک شاہ اول کی دوسری بیوی تھی، انہوں نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئے، جہاں اس نے ملک شاہ اول کی وفات اور اپنے نوعمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ محمود ملک شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اس وقت اس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امرائے سلطنت میں محمود کے نام پر بیعت کر لی، کیونکہ ترکان خاتون ایسا کہہ رہی تھی، اور ایسا ملک برقیہ روق کی سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی کیا گیا۔ عباسی خلیفہ المرتد باللہ نے نوعمر سلجوقی سلطان محمود کے لیے خطبات میں نام شامل کرنے کی اجازت صرف اور صرف ترکان خاتون کو اس شرط پر دی کہ بلوغت سے قبل مجدد الملک سلطان کا نگران اور منتظم رہے گا، اور یہی مجدد الملک صیغہ مال کا اختیار بھی اپنے پاس رکھے گا۔ ترکان خاتون نے یہ تمام تر شرائط منظور کر لی، اور ترکان خاتون نے یہ تمام تر شرائط منظور کر لی، بلکہ برقیہ روق کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور تخت ہتھیانے کے لیے چند امراء کو برقیہ روق کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیج دیا۔ خواتین و حضرات، اس کے حکم پر برقیہ روق کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے برقیہ روق کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ترکان خاتون کی حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوق سلطنت کی حالت خراب ہوتی گئی۔ ظاہر ہے ایسا اس لیے تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سلجوقیوں کی ڈیل کے نتیجے میں ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ حالات دن بہ دن خراب ہو رہے تھے۔ ان حالات سے سلطان ملک شاہ اول کی دوسری بیوی زبیدہ خاتون نے فائدہ اٹھایا اور وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دھاوا بول دیا۔ اصفہان کا یہ حملہ کامیاب رہا اور برقیہ روق کو آزاد کروا لیا گیا۔ برقیہ روق نہ صرف آزاد ہوا بلکہ اسے تخت حکومت پر بھی بٹھا لیا گیا، اور ایسا صرف اور صرف سلجوقیوں کے وزیر نظام الملک توسی کے مرہون منت ہوا۔ خواتین و حضرات، برقیہ روق جب رہا ہوا اور تخت نشین ہوا، ان دنوں ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ دارالخلافہ بغداد میں تھیں۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً بغداد سے اصفہان کے لیے روانہ ہو گئی۔ ترکان خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئیں تو ملک برقیہ روق تخت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارکش نظامی اور اس کی فوج نے برقیہ روق کی ماتحت کو قبول کرتے ہوئے برقیہ روق کی حکومت کو مزید مستحکم کر دیا تھا۔ برقیہ روق نے مزید تیز پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا، اور جب ترکان خاتون کو یہ خبر ملی تو وہ خوب برہم ہوئی اور برقیہ روق کو شکست فاش دینے کے لیے فوج روانہ کر دی، مگر اس کے بعض امراء ملک برقیہ روق سے مل چکے تھے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر اصفہان واپس پہنچ گئی۔ برقیہ روق نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیہ روق کے پاس آتے رہے اور اس کی اصغری قوت کا سبب بنتے رہے۔ ان میں اذل الملک ابو عبداللہ حسن بن نظام الملک توسی ولی خوارزم بھی شامل ہیں، جو اپنے بھائیوں اوکروا اور اپنی فوج کے ہمراہ برقیہ روق سے آ ملا۔ برقیہ روق نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ امیر تاج الملک، جو کہ ترکان کا بہت ہی خاص وزیر تھا، جسے اس نے فوج کی کمان دے کر روانہ کیا تھا، اسے بھی برقیہ روق کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے بعد میں اسے وزیر کو برقیہ روق کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقیہ روق نے تاج الملک کو آزاد کر دیا۔ برقیہ روق تاج الملک کو عہدہ دینا چاہتے تھے، لیکن فوج اسے نظام الملک توسی کا قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہٰذا اسے ماہ محرم 486 میں قتل کر دیا گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ برقیہ روق کے چچا تاج الدولہ تیکش نے بھی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیار بکر اور آذربائیجان پر حملہ کر دیا، مگر چچا اور برقیہ روق کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ تاج الدولہ کے 2 بڑے امراء قسیم الدولہ آگ سنکر اور بوزان ولی حیران اپنی فوج کے ہمراہ برقیہ روک سے مل گئے۔ اس پر تاج الدولہ تیکش جنگ نہ کر سکا اور بلاد الشام کی طرف واپس لوٹ گیا۔ 1094 عیسوی میں عباسی خلیفہ المرتد بھائی عمر اللہ کی پذیرائی کے بعد برقیہ روک مکمل طور پر سلجوقی سلطنت پر تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ برقیہ روک نے نشابور، خراسان، ترمز اور خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ برقیہ روک کے دونوں بھائیوں کو امور مملکت میں شریک کرتے ہوئے سلطان سنجر کو خراسان اور سلطان محمد کو گونجا اور اس کے متعلقہ علاقوں کی حکومت تفویض کر دی گئی۔ چونکہ سلطان محمد کی عمر کم تھی، اس لیے اسے امیر قتل التقین اطابق کو بطور وزیر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی سلطان محمد نے اپنے وزیر کو قتل کر دیا اور تمام صوبہ ایران پر قابض ہو گیا۔ برقیہ روک نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ماہ ذوالقعدہ 492 ہجری میں رے کے مقام پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کے بعد برقیہ روک کے ایک وزیر معید الملک نے برقیہ روک کی والدہ زبیدہ بیگم کو قید کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ برقیہ روک کو بغداد چھوڑنا پڑا اور سلطان محمد اس کی غیر موجودگی میں بغداد میں داخل ہو گیا۔ عباسی خلیفہ المنتظور نے اسے غیاث الدین والدین کے خطاب دے کر سلجوقی سلطان نامزد کر دیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد 15 صفر 493 ہجری اس کی فوج کا سالار نیال بن انوشتکین اپنی فوج کے ساتھ بغداد آ گئے۔ برقیہ روک کے دوبارہ بغداد آتے ہی برقیہ روک کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھایا جانے لگا اور سلطان محمد کا نام خطبے سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔